کرے، جبریل بھی محبت کرے۔ پھر زمین پہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان والے کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو ہم جیسے کہ سنی داتا گنج سے محبت کرنے لگا، سبحان اللہ، حضور معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضور امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، پھر اہل بیت سے امام حسن سے محبت۔ یہ پھر سنیوں کا، پھر اس ندا کو سنی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے دل میں محبت خدا رکھتا ہے، ولیوں کی۔ اہل سنت ان سے ہم تو جانتے بھی، ہمیں کیا پتا داتا گنج بخش، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ملے، نہ بات کی، پھر بھی آج محبت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، میرے حضور ان سے محبت کرتے ہیں، انبیاء ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ولیوں، اب لمبا ٹاپک ہے، مختصر میں بڑی پریکٹس کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ بات ہے، کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب بنائے۔ یہ بھی ایک الگ فن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی صحبت بھی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ولیوں کی صحبت، اور یہ بات بھی اہل سنت کو سمجھ میں آتی ہے۔ بدبخت، جس پہ بدبختی سوار ہو نا، اس کو پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کی میں مثال ایک دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے بندے، یہ پہلے خطاب حضور سے ہوا، حضور کو فرمایا گیا کہ صحابہ کے ساتھ جڑے ہو، پھر اس کے لیے صیغے عام استعمال کیے گئے تاکہ حضور کے صدقے میں یہ ساری امت کو حکم ہو جائے، اور ہر اس شخص کے لیے حکم ہو جائے یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ ہر وہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتا ہے، جو ولی اللہ کا ہو، اللہ کا دوست ہو، دو نمبر پیر نہیں میں بات کر رہا، ان کا دماغ کو پتہ ہے سب مخالف، دمالوں والے پیر، بے پردگی والے پیر، فحاشی والے پیر، ہاں جی ناچ گانے والے پیر، کرامات بیچنے والے پیر، آتے پورا میڈیا سیل رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی تسبیحاں، ساڑھے لوگ بے وقوف اگر ان تسبیحوں کے گھمانے کا نام پھٹے پرانے کپڑے یا اعلیٰ پوشاک پہننے کا نام ولایت، یہ تو اللہ کی خاص دوستی ہو، جو تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو، ذکر ہو، درود ہو، گناہوں سے بچتا ہو، نیکیوں کو کرتا ہو، جس کی سیرت اور کردار سے واضح چھلکتی ہو دینداری۔ اے نہیں جی جڑا کہے جی میں فجر اتھے پڑھنا تے زور مکے تے اثر مدینے، یہ پیر ہوندے نا نماز ہی پڑھتے کہندے نے کہ میں اتھے پڑھنا، کتھے دی گل کرتے ان کو، تو اتھے پہ جا کے پیری مریدی کر۔ ایک نمبر جس کی نمازیں سامنے ہوں، روزے سامنے ہو، تقویٰ پرہیزگاری سامنے ہو، عورتوں سے پردہ، عورتوں سے دبوانے والا پیر، شرابیں پینے والا، نشے پینے والا، بھنگے پینے والا، دھمال ڈلوانے والا، سجدے کروانے والا، اب سارے مارکیٹ میں آ گئے۔ یہ ان کی بات، ان کو رگڑا لگانا پہلے ضروری ہے دو نمبروں کو، ورنہ یہ پھر آج کل پھر اسی بے روپیے بن جاتے ہیں ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ۔ اور ہم نے بھی معیار کیا بنا لیا مریدی کا، جناب جڑا پیر تویز دے دے، بچی دی شادی کروا دے تویز دے کے، دم دے کے، وظیفہ کر کے، ہاں جی جن جادو نسا دے اور تویز دے دے اور جناب نوکری دوا دے، یہی ہمارے یہاں معیار ہے۔ کیوں جی ساڈا پیر بڑا چنگا، کسی نے پوچھ لو اپنے پیر دی شان بیان کرو، یہ بھی سنائے گا فلاں مجھ نوں جناب دودھ نہیں آندا سی دودھ آن لگ پیا، فلاں جناب بچہ نہیں ہوتا سی بچہ ہونے لگ پیا، فلاں کا بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ ولایت کے معیار ہیں، ولایت کا معیار دین ہے، ولایت کا معیار دین ہے۔ جس کو دیکھو ادار ہو ذکر اللہ، جب دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہو، جس کو فکر ہو کہ میرے حضور کی امت میں دین کیسے آئے گا، سنت کیسے زندہ ہوگی، یہ نمازی کیسے بنیں گے، مسجدوں میں کیسے آئیں گے، حضور کے دین کے مدرسے کیسے بنیں گے، مسجدیں کیسے بنیں گی، امریکہ میں دعوت اسلامی کے قافلے کیسے بھیجنے ہیں، یورپ میں کیسے بھیجنے ہیں، وہاں مسجدیں کیسے بنانی ہیں، مدرسے کیسے بنانے ہیں، دین کیسے زندہ کرنا ہے، اور لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھانا ہے، ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے، اور دین کی خاطر
کیا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہو، رب کے دین کا کام کرتے ہو، ایسوں کا مطلب فرمایا واصبر نفسک، اے بندے اگر جڑنا ہے پیری مریدی کرنی ہے تو ایسا پیر تلاش کر اور اس کی سنگت میں آ جا، اس کی میت میں آ جا، اس کی قربت میں آ جا، اس کے ساتھ بیٹھا کر، اس کا دیدار بھی کیا کر، تجھے نفع دے گا۔ اس کو وجبت محبتی للمتحابین فیہ، ان کے ساتھ محبت کرے گا تجھے رنگ لا کے دے گی۔ والمتجالسین فیہ، ان کے ساتھ میری خاطر بیٹھے گا تو میری محبت ملے گی۔ والمتظاہرین فیہ، اگر میری خاطر ان کا دیدار بھی کرے گا تجھے میری محبت ملے گی۔ والمتبادلین فیہ، ان پہ اگر تو میرا مال بھی خرچ کرے گا نا تو تجھے میری محبت ملے گی۔ یہ سچے پیروں کے مطلب، پیر سچا، سودا سچا۔ اپنا معیار بھی بدل لو یار، آپ جاہل لوگوں کی وجہ سے سنیت بھی بدنام ہوتی ہے جی، وہاں پہ جا کے مزاروں پہ سجدے کر کے، میں کتنے عرصے ہو گئے داتا صاحب کے وہاں پہ جاتے ہیں، آج تک کبھی قبر کو ہاتھ نہیں لگایا، اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا، اس وجہ سے بھی کہ میرے ہاتھ کی اوقات نہیں ہے کتنے پاکیزہ لوگوں کی، اور دوسری یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے ہم کو دعا کرنے کے، سال سواب کریں اور ان کے قرب سے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے تو جو صحیح، تو رب کیا کرو واصبر نفسک، اچھا یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھو، صبر سمجھتے ہیں نا کیسے کہتے ہیں، صبر وقت ہوتا ہے نا، جم کے بیٹھ، جم کے ساتھ لگ جا، واصبر نفسک، اپنے آپ کو جما لے، اپنے آپ کو جوڑ لے، ان کی سنگت کو، ان کی معیت کو، ان کی قربت کو، ان کی مجلس کو، ان کو مضبوطی سے تھام۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کن کو؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام تویز دیتے ہیں وہ نہیں، جو صبح شام کرامتیں بھیجتے ہیں نا جی سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے اپنے ونگ بنا رکھے ہیں جی، دم کر کے کیل نکال دی ہے، اس بابے کے اندر خود اتنا بڑا کیل لگا ہوا ہے گمراہیت کا، ہمارے پاس اللہ والوں کی بات ہے، دین سے جوڑے، تو فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ، کن کے ساتھ؟ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو خود ہی بیچارہ منقطع ہے، جو شیطان سے جڑا ہوا ہے اس کی بات ہے، جو شیطان کا ساتھی ہے جی، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اپنے پیسے، اس کو نہیں، جو خدا سے جڑا ہوا ہے، جو خدا سے ملتا ہے، جو خدا سے ہم کلامی ہوتا ہے، جو خدا کو دیکھتا ہے، اس کے انوارات، تجلیات اور جو کچھ وہ دکھاتا ہے۔ اگر تو کچھ دیکھنا چاہتا ہے بندے، ہم کیوں جاتے ہیں ولیوں کے پاس، ہمیں بھی کچھ مل جائے، اگر تو کچھ چاہتا ہے تو ان کے پاس آ، جن کے پاس کچھ ہے ان سے ملا کر، جو پہلے خدا سے ملتے رہتے ہیں، ان کو دیکھا کر جو خدا کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی سنگت میں آیا کر، ان کی میت میں، جو رب کی میت اور قربت میں رہتے ہیں ان کی۔ اور حدیث میں کیا فرمایا، مسلم شریف، بخاری شریف، سات ستہ کے اندر بڑی مشہور حدیث، پھر اس پہ بھی میں نے بولنا ہے لیکن ہلکا فرمایا، لا یشقی بہم جلیسہم، ادھر رب نے حکم فرمایا نا، حضور کی پہچان کیسے بیان کی، فرمایا جو وہ ذکر کرتے ہیں نا وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے جاؤ فرشتوں جو کچھ وہ مانگتے تھے، جنت مانگتے تھے جنت عطا فرما، وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے وہ بھی عطا فرما، اور اپنی میری بخشش مانگتے تھے وہ بھی عطا فرما، سب کو میں نے بخش دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا، وہ ایک شخص تو یہیں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب یہ مختلف روایات کے الفاظ سناتا ہوں، ایک کہتے وہ تو یوں ہی گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے پاس کھڑا ہو گیا، مولا اس کو بھی بخش دیا۔ ایک نے فرمایا مولا وہ تو ویسے ہی کسی کو بلانے آیا تھا، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا اولئک هم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت۔ اب جو خدا بخشے تو کسی کو کی بھیڑ، اب خدا کہہ رہا ہے نا، میں حدیث سنا رہا ہوں، جس کو حوالہ چاہیے میرے پاس ہے، خدا جب کہ میں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بخش دیتا ہوں، ہمارے ایسوں کے پاس بیٹھنے سے رب ہمیں بخش دے، یار تینوں
تینوں کا دی پیڑ تینوں کا دا مسئلہ. اگر ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ جا کے توبہ مل جاتی ہے, ہمیں جا کے خدا یاد آ جاتا ہے, ہمیں سنت مل جاتی ہے, ہمیں داڑھی مل جاتی ہے, ہمیں علم دین کی فضیلت مل جاتی ہے, دین کا کام مل جاتا ہے. گانے بانوں باجوں کی بجائے ہم نظر رسول پہ بیٹھ کر دین سکھا رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے ٹیٹے چکاتی درد. تو اب تھوڑا سا ٹائم کم, اس لیے یہ سورہ کہف کی میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی. اب سورہ کہف پیچھے سے شروع ہو رہی ہے پوری. اب کہف کو ذرا سمجھے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اصحاب نبی نہیں تھے, ولی تھے. اور ولی کس کے؟ بنی اسرائیل کے ولی تھے. تو بنی اسرائیل کے ولی کے یہ شان ہے, تو امت محمدیہ کے ولی کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے ولی کی اور ان کے کتے کی. سبحان اللہ. کس کی بات؟ ولی اور ولیوں کے کتے کی. وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کے خطرے میں لاتا نہیں جھکتا تیرا. سردار سے ساک اور سب سے ہم کو نسبت, میری گردن میں بھی دودھ کا ہڈورا تیرا. سبحان اللہ. کیا بات. تنوع کا مسئلہ یہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں. یہ حرام ہوتا ہے. ہم شیر ہیں, شیر حلال ہوتا ہے, شیر بھی تو حرام ہوتا ہے. کتے سے مراد اس کی وفاداری کی مثال ہے. جو ہم کہتے ہیں نا جی میں کتا, غوث اعظم کا کتا, یا اس کا مطلب کیوں وہ کہتے ہیں؟ وہ اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں. اس آیت اس کتے کی نسبت سے جو ولیوں کا تھا, جس کی شان رب نے بیان کی, اور اس کی وفاداری کی وجہ سے یہ مثال جب دی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ مثال ممثل ہو کے بالکل مطابق ہو, یا پوری بھی بات اس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں نا جی یہ گھوڑے طرح ہے, ایک بندہ تو بڑا تیز دوڑتا ہے, ہم کہا گھوڑے طرح, اس کا مطلب نہیں کہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں یہ گھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھوڑا سبق رفتار دوڑتا ہے یہ بھی ایسے ہی دوڑتا ہے. بات سمجھے. جب کوئی کہتا ہے جی میں غوث اعظم کا کتا, اس کا مطلب نہیں کہ میری کوئی 4 ٹانگیں بھی ہیں, وہ بھی وہ کرتا ہے, اس کی بھی زبان ہے اس جیسی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح وہ ولیوں کا کتا اس کا وفادار تھا نا ان کا, اس طرح ہم بھی غوث اعظم کے وفادار. یہ مطلب ہے ہر چیز کو. اب جس کو نہ سمجھ میں آئے اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بھی دلیل کا انداز ہے. حضرت ابراہیم نے ایک دلیل دی نا, کہا میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ رکھتا ہے, زندوں کو مارتا ہے. انہیں نہیں مننی تو آپ نے اس کے اوپر بحث نہیں کی, آپ نے اگلی پھر بات کی. ہم بھی اگلی بات کرتے ہیں. تو کس کا ذکر کیا جی؟ سورہ کہف. اور سورہ کہف کے متعلق یہ فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیتیں آپ ضرور یاد کر دیں. میری جو ساری اب ریسرچ ہے نا, جو میں اب کر رہا ہوں, وہ ساری ہے دجال کے اوپر. کیونکہ اب جو ہمارا میچ پڑھنا ہے وہ دجال سے ہے. سمجھے بات. ابھی تک جو میں نے تحقیق کی اس کے مطابق 2045 تک دجال آ جائے گا. تو لہذا اس کی لڑائی کی پوری آپ تیاری کریں. تو دجال کو فرمایا جس کو پہلی 10 صورتیں آیات آتی ہوں گی نا سورہ کہف کی, تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ یاد کریں. تو اب پہلی آیات کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر فرمایا. وہ اللہ کے ولی تھے, نیک لوگ تھے. بادشاہ کافر تھا, اس سے بھاگ کر وہ چھپ گئے, بھاگ کر غار کے اندر چھپ گئے. جب وہ جانے لگے تو پیچھے پیچھے کتا بھی چل دیا. اب مفسرین نے لکھا نا, یا علماء نے بیان کیا, یا ہم ذوق سے کہہ دیتے ہیں, کوئی ایسی قطعی بات تو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا تو ہوگا کتے چلا جا, تو بھی ابھی تو بولے گا, بھونکے گا, شور مچائے گا, تیری وجہ سے ہم بھی پکڑے جائیں گے. یا یہ تو کہا ہوگا ہم جا رہے ہیں, ہم پھنس جائیں گے, بادشاہ مارے گا, تو بھی مفت میں مارا جائے گا. کہا تو ہوگا انہوں نے, کیوں جی, سمجھایا تو ہوگا. لیکن اس نے کہا ہوگا کہ نہیں, ادھر رہ گیا تو کہوں گا اس ظالموں کی بستی کا کتا, لیکن آپ کے ساتھ جاؤں گا تو قیامت تک کہے گی دنیا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. ولی اور کتوں کی پہلے مثال دی ہے کہ ولی کی کیا شان ہے, اور ساتھ کتے کی, جو کتا ساتھ میں کتا لگ گیا اس کی کیا شان ہے. تو پھر آگے سمجھایا کہ تو بھی ولیوں کے ساتھ لگ جا. جب ولیوں کے ساتھ لگے ہوئے کتے کو اتنا فیض ملا تو تجھے حضور کی امت کے ولیوں کے ساتھ لگنے کا فیض کیا ہے. وہ تو بنی اسرائیل کے تھے, اصحاب کہف تھے, کسی حسین
ساتھ لگ, کسی معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ لگ, نہ پہ لگ مسلمان ہو جاتے ہیں. جی کسی داتا گنج بخش کے ساتھ لگ, بڑے ذخیر میں چھایا ہوا کفر دن سے ختم ہو جائے, لگ تجھے فیض ملے گا. کوئی کہنے نہیں ملے گا, نہیں جانا چاہیے, وہ بھی سچے ہیں, انہوں نے ملتا ہے. اور ہم بھی سچے ہیں, اسی کہنے ملتا ہے کیونکہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں ملتا ہے, پاک خدا ملتا ہے, اور پورے یقین سے کہہ رہے ہیں, ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہے جھوٹ نہیں, ہمیں ملتا ہے. جب ملتا ہے وہ کہتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں. تو وہ بھاگے تو کتا بھی بھاگا جی. جب کتا بھاگا وہ غار میں سو گئے, جا کر 309 سال تقریباً گزر گئے. 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر سلا دیا, ظالموں سے بچا دیا, غار میں سو گئے. اب غار وہ ایسے تھی, کھلی غار تھی کہ جب سورج نکلتا, سورج نکلا اوپر پہنچا تو اس کی گرمی ان کو پہنچتی تھی, تو گرمی سے ان کی نیند میں کن کی, ولیوں کی, اور ساتھ کتا بھی تو تھا. وہ پھر جب سورج اوپر چلا جاتا پھر سایہ آ جاتا, پھر وہ غروب ہونے لگتا, تو وہ پوزیشن ایسی تھی کہ پھر دھوپ پڑتی اور نیند میں خلل آ جاتا. تو ولی تھے, ہے اللہ کو پیارے تھے, اب ان کو سلانا تھا, ان کی نیند میں خلل نہ آئے. ولیوں کی شان بیان کی نا کہ ولی کو اللہ کو ولی سے اتنا پیار ہوتا ہے, اپنے پیارے سے اتنا پیار جو اللہ سے پیار کرتا ہے. میں من عاد لی ولیا فقط آذنت بالحرب, جس نے میری ولی سے دشمنی کی نا, رب کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. جو مجھ سے دشمنی کرے, صحابہ تم لڑنے جاؤ, اے محبوب ان سے تو مشرکین سے بدر میں لڑنے آ, صحابہ تم لڑنے آؤ. بعد میں امت کو رہتی دنیا تک کہا کہ تم نے لڑنا ہے, لیکن جب ولیوں کی باری آئی فرمائی آزان تم بالحرب, ان سے میں جنگ لڑوں گا. اس کا مجھ سے لانے جنگ ہے, ولیوں سے پنگا لے, ان کے منہ لگے, میں خود ہی ان کو ایک قید کر دادا میری ٹانگ نہیں توڑ. تقریر کی تھی نا, بم دھماکہ ہوا, پھر وہ اپنا گجرا والے کی نام سے یار رضوی صاحب, انہوں نے کہا اللہ کی شان, 11 مشری کی نسبت نہ تو دھماکے سے پورے 11 ہی مر گئے. کہتا اللہ تیری شان, ایک نہیں 11 ہی دن. تو بات یہ ہے کہ ولیوں کے منہ نہیں لگے. وہ چلا گیا وہاں پہ. اب رب کیا کہتا ہے, اب نیند میں خلل آ رہا تھا ولیوں کی, یہ شان بتانی مقصد ہے نا, ایک چمک دکھائی جاتی ہے. دیکھ کا ایک دانے سے اندازہ لگاؤ, باقی دیکھ کا کیا حال ہوگا اس سے خود ہی اندازہ لگا لے. فرمایا وہ تاج شمسا اذا طلعت, اذا طلعت کیا جی, واذا طلعت شمسا, وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين. اے محبوب تو دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ان کی نیند میں خلل آتا تھا تو ذرا دائیں ہٹ کے گزرتا ہے کہ ولیوں کی نیند میں خلل نہ آ جائے. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب غروب ہوتا تھا پھر ولیوں کی نیند میں خلل آتا تھا, تو آپ کو دیکھے گا کہ سورج ذرا بائیں ہٹ کے گزرتا ہے کہ ولیوں کی نیند میں خلل ہے نہ آ جائے. وہم فی فجوۃ منہ, اور وہ کھلی غار میں پڑے تھے. تو یعنی ولیوں کی خاطر پورا نظام شمسی بدل کے رکھ دیا کہ سورج جب تم نے طلوع ہونا ہے ذرا دائیں ہو کے گزرنا کہ ولیوں کو تکلیف نہ پہنچے, اور جب غروب ہو تو ذرا بائیں ہٹ کے گزرنا کہ ولیوں کو کہ سوتے سوتے تھک بھی تو جاتے ہوں گے نا. تو میں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, اور جب وہ تھک جاتے تھے تو ہم ان کے پہلوؤں کو بدلتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. رب کہتا ہے ہم ولیوں کے پہلو کو بدل دیتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, تاکہ ان کو تھکاوٹ ان کی نیند میں خلل ہے. لیکن یہ فیض ہے نا, اب آگے فرمایا کہ یہ فیض صرف ان ولیوں کو نہیں پہنچتا تھا, ساتھ جو کتا لگا تھا نا اس کو بھی فیض پہنچتا تھا. سورج اس سے بھی ہٹ کے گزرتا, کبھی دائیں کبھی بائیں
پھیلائے ہوئے ولیوں کی غار کے باہر بیٹھا ہے. کتا ولیوں کی مولا کتے کا ذکر کر دیا. اتنے کتا بہت سارے تو نے کتے فرمایا کتا عام کتا نہیں تھا. وقلبہم یہ ولیوں کا کتا تھا. یہ عام کتا نہیں, یہ جن کا کتا ہے. اب شان کتنی قرآن پاک کے اندر 4 دفعہ کتے کا ذکر کر دیا. وقلبہم باسط ذرائع بالوسیل, ان کا کتا باہر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے باہر. تمہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم, رہتی دنیا کہا کرے گی جب جب قرآن تراویحوں میں پڑھا جائے گا, محراب و منبر میں پڑھا جائے گا, خلوتوں اور جلوتوں میں پڑھا جائے گا, جب قرآن مقابلے کریں گے کہا کریں گے سیقولون ثلاثۃ, وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادس قلبہم, وہ کہا کریں گے وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. وہ کہا کریں گے کہ وہ 7 ہے, 8واں 7 ہے, 8واں ان کا کتا تھا. مولا کتے کا اتنا ذکر فرمایا کہ بندے عام کتا نہ تھا, وہ قلبہم وہ ولیوں کا کتا تھا. اگر تو فیض چاہتا ہے, عزت اور ترقی اور بلندی چاہتا ہے, یا ولی بن جائے یا ولیوں کی سنت میں آ جائے. ولیوں کو بھی فیض ملتا ہے, جو ولیوں کی سنگت میں آئے ان کو بھی فیض ملتا ہے. ولیوں کو بھی ٹائم کیا ہو گئے فیض ملتا ہے. اگلے جمعے کے لیے تمہید کر دیتا ہوں. اب یہ ہو گیا ولیوں کا ذکر, پہلے کتے ولی کا, پھر آگے حکم دیا کہ وصف نفسا کا, اے میرے محبوب کے امتی تو بھی ولیوں کے ساتھ جڑ جا. جس طرح آپ کتا ہو کے ولیوں سے جڑے اسے فیض ملے. تو تو محمد عربی کا سب سے بہترین امت, اس وقت تک جنت ساری امتوں میں حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ جائے. حضور کی امت فرمایا کہ جنت کا دروازہ اتنا چوڑا کہ 40 سال گھوڑا دوڑتا رہے, اس کی مسافت اس سے بھی صحابہ حیران, اتنا بڑا گھوڑا. فرمایا جب میری امت گزرے گی تو جنت کے جو دروازے کی وہ چگاٹھیں ہیں نا وہ چڑ چڑ کریں گی. فرمایا کیا خوش نہیں کہ جنت کا 4تھا حصہ تم ہو. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. فرمایا کہ اس میں خوش ہو کہ وہ نصف ہو. انہوں نے کہا اللہ اکبر. فرمایا کہ اس میں راضی ہو کہ وہ 3 حصہ ہو. حضور کی امت اتنی حضور کو پیاری ہے. بادشاہ حضور کی امت ہے تو حضور کی امت کے اولیاء کی کیا شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ عجبت محبتی, حدیث رب نے کہا میری محبت اس کو مل جاتی ہے, لازماً مل جاتی ہے. کسے؟ المتحابین فیہ, جو میری وجہ سے میرے پیاروں سے محبت کرے. سبحان اللہ. المتجالسین فیہ, میری وجہ سے ان کے پاس بیٹھے, ولیوں کے پاس, علماء کے پاس. والمتبادرین فیہ والمتجالسین فیہ, انہیں ان سے ملنے والا, انہیں دیکھنے والا, بیٹھنے والا. آج کل کے یہ بڑی تکلیف ہے جی, ولیوں کے پاس کوئی جاتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد کس کی برکتیں کتنی, پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اس کے بعد کس کو بیان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پھر بیان کیا. پھر وہ جہاں پہ ملے, جہاں ملے نا, تو وہاں پہ مفسرین نے لکھا حضرت خضر علیہ السلام کو جہاں بیٹھ جاتے ہیں نا, انہیں خضر کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں ہریالی ہو جاتی. سبحان اللہ. جہاں پاؤں گزر جاتے وہاں, جہاں مصلی بٹھا کے پڑھتے نا تو نیچے ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی. انہوں نے پھر مفسرین لکھا, حدیث کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے پھر آب حیات پیا, پانی پیا. بالٹی پیا نہ پیا, رب نے تو دیا. سمجھنے کی بات ہے, رب نے علمناہ من لدنا علما, ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا. یا جی اپنے پاس علم عطا فرمایا. اس علم کی برکت کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, وہ جہاں پر اللہ کے ولی موجود تھے خضر علیہ السلام, وہاں پہنچے تو مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر, مچھلی زندہ ہو کر ولیوں کے پاس مچھلی پہنچی, پھڑک کر دریا کے اندر چلی گئی. پھر آگے ان کی سارا وہ واقعہ, پھر وہ ساری شان بیان کی. اور کیا فرمایا, یہ شان کیوں ملی, علمناہ من لدنا, ہم نے اپنے پاس سے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے نا جی,
تو قال عفریت، انہوں نے کہا بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. تو ایک عفریت من الجن، بڑے جن نے کہا میں محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. تو بات تو پوری ہو گئی، پہلے آ گیا. فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے کیوں بتانا یہ تھا جن اور چیز ہے، اللہ کا ولی اور چیز ہے. قرآن نے اولیاء بیان کرنی تھی، قرآن کا حصہ بننا تھا. میں قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ پکار اٹھا جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. انا آتی کا وحی قبل ان یکتب علیک طرف، اے سلیمان میں بلقیس کا تخت جو ٹنوں وزنی ہے، گزو چوڑا لمبا ہے، گزو اونچا ہے، وہ تیری پلک پہ پلک پڑنے سے پہلے تیری بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا. حضرت سلیمان کی پلک پہ پلک پڑے اس سے پہلے تخت لا کے پاس رکھ دیا. اللہ کی عطا سے ولیوں کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ بتایا کہ ولیوں کے پاس بڑا کچھ ہے، ملتا ہے جن کو ملتا ہے، جنہیں نہیں ملتا ہمارا اس کے پاس علاج ہے. سب کو خدا دیتا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ. اب جس کو نہ ملے وہ چیخیں ہمارا اس میں قصور ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے خدا دیتا ہے، اپنے اچھوں کے ذریعے بھی دیتا ہے، نبیوں کے بھی ذریعے دیتا ہے، ولیوں کے ذریعے بھی. اللہ تبارک و تعالی، یہ تو ہوگی تمہید، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پہ مزید بولیں گے. آمین.